السلام علیکم۔ دو ملک، دو ادارے اور دو طرز عمل۔ انڈیا کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کا نام ہے MVS کمار، اس کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتاری کی وجہ کہ اس نے یہ مودی کا جو پہلگام والا واقعہ ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ اس پہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو دلی منتقل کرنے کی جو آخری رپورٹ جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہاں دلی منتقل کر دیا گیا، اور وہاں راج ناتھ نے مزید تفتیش کرنے کا کوئی اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان میں کسی اس طرح کے اتنے ہائی رینک بندے کو سول حکومت بلا کر اس کی کوئی تحقیقات کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی بلانے کا۔ سول حکومت کو تو چھوڑیں، جو عدلیہ ہے، عدالتیں کم کم وہ آخری جگہ ہوتی ہیں جہاں مظلوم انصاف کے لیے جاتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں آخری چند ماہ میں ان کے احکامات دیکھ لیں کس طرح ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں اور آئین القانون کو جوتی کی نوک پر رکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا، وہ جیل میں بیٹھا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے فل کورٹ بینچ نے ان کا بیٹھا تھا ایک، جس نے کہا تھا کہ خان صاحب کو اس کی فیملی کی ملاقات، فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ملاقات ان سے کروائی جائے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہے کرنل سب کچھ مینج کر رہا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی وقت ایک کرنل کے سامنے، اور وہاں لیفٹیننٹ جنرل کے بعد آرمی چیف ہی بنتا ہے بندہ، یہ آخری بڑا ہوتا ہے۔ وہاں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اس بات پہ گرفتار کر کے سینٹرل گورنمنٹ اپنے پاس بلاتی ہے اور تحقیقات کا حکم دیتی ہے، اور کیا وہ تحقیقات ان کا کوئی انٹرنل ادارہ کرے گا؟ نہیں، وہ سیاسی حکومت کرے گی، سیاسی ادارے جو ان کے بنائے ہوئے ہیں، سیاسی ادارے کہہ رہے ہیں، ریاستی ادارے، تو وہ سارا یہ عمل آگے بڑھائیں گے۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں فوج کا ہمارا پاکستان کا کوئی انٹرنل اپنا سسٹم ہے، تو اس طرح تو کل کو FIA، نیب، پولیس سارے کہیں گے ہمارا انٹرنل سسٹم ہے، تو جب ہر ریاستی ادارے کا اپنا انٹرنل سسٹم ہوگا تو ریاست کہاں جائے گی؟ ریاستی اداروں کی قدر و قیمت، وہ اعلیٰ جو عدلیہ ہے وہ کہاں جائے گی؟ پھر تو عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ جب ہر ریاستی ادارے نے اپنے انٹرنلی کچھ اس طرح کی تحقیقات تفتیش یہاں کو کرنی ہوتی ہے تو پھر اعلیٰ عدلیہ کو تالے لگا دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ادارے ریاست کے آگے سرنگوں ہونے چاہیے، ریاستی قوانین جو آئین ہیں اس کو ماننا چاہیے ان کو۔ اور اب دیکھتے ہیں دوسری، ہمارے DG ISP آر صاحب نے کہا ہے کہ بھارتی جاسوس پکڑا ہے، ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان میں ایک میجر سندیپ ورما، صوبیدار سکھوندر سنگھ اور حوالدار میت اور ایک سپاہی شامل ہے۔ وہ جو اس والے سے رپورٹنگ بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو ولاگر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک گفتگو انہوں نے ریکارڈ کی ہے جس میں وہ پاکستان میں کوئی عبد المجید نامی شخص ہے جو دہشت گردی میں گرفتار ہوا ہے، اور اس کے وہ رابطے ادھر سے ہوئے ہیں، وہ ساری واٹس ایپ چیٹ بھی پکڑی گئی ہے، تو وہ دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں کیا ان کی فوج نے دنیا کے سامنے یہ باور کرایا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ نہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، وہ پھر جمہوری حکومت فیصلہ کرتی ہے، وہ آگے آرڈر دیتی ہے۔ یہاں بھی پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جن کا کام وہ خود نہیں کرتے، اور ہر بندہ اپنا جو کام ہے وہ دوسرے سے کروانا چاہتا ہے اور دوسرے کا کام خود کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہاں بھی جمہوری حکومت کا وزیر اطلاعات آتا، وہ اسی لیے ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر وزیر اطلاعات جو ہوتے ہیں، اطلاعات و نشریات، وہ مختلف جو محکمے ہیں ان کی انپٹ لے کے وہ ہم کے سامنے کارکردگی ان کی پیش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ساتھ ساتھ وزیر دفاع کو بٹھا لیتے، وزیر اطلاعات بات کرتے، وزیر دفاع کے پاس ساری معلومات ہوتی، وہ میڈیا کے سوال و جواب دیتے، ان کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جہاں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے وہاں کے ملکوں کا رویہ، اور جہاں جمہوریت کمزور ہو، اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانہ پالیسیاں وہ لیڈ کر رہی ہوں ریاست کو، تو پھر وہاں ایسے رویے بنتے ہیں جو کہ، اور اسی وجہ سے پھر ہم بین الاقوامی سطح پر اس بات کا جو اثر ہے، دیکھیں دنیا آپ سے بات تو کرے گی، وہ جو بھی ہے آپ کے ملک کا حکمران، وہ ظاہر دنیا باہر سے آتی ہے، تو اب کیا ہمارے آرمی چیف کو ملتی نہیں؟
ان کو پتہ ہے کہ کہاں ہے طاقت کا مرکز، اس لیے وہ ملتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ شوق سے ملتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، حالانکہ وہ ان سے پسند نہیں کرتے۔ جبکہ وہی لوگ انڈیا میں جاتے ہیں تو کتنے سفارتکار یا جو ان کے باہر سے وفد آتے ہیں، حکومتی عہدیدار، حکمران وہاں کے، تو کتنے کوئی لوگ وہاں کی آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ریاستی ڈپارٹمنٹ ہے دفاع سے ریلیٹڈ کوئی اگر چیز ہو، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کے دور میں CIA کا جو ہیڈ ہے وہ آیا اور وہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے کہا، خان صاحب نے کہا جا کہ آپ نے منصب سے ملے، تو یہ ٹھیک ہے بھائی CIA کا کوئی ہیڈ آیا تو ہمارے ISI کے ہیڈ سے مل، بعد میں وہ جا کے اپنے سربراہوں کو جس نے بتانا ہے کہ یہ ملاقات رہی ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ ہمارے والے جو اس وقت کے جو بھی تھے ISI کے سربراہ جنرل فیاض ہوں گے غالباً، تو وہ وزیر اعظم بلکہ وزیر دفاع کو، پھر وزیر دفاع خود آگے جی اپنا پرائم منسٹر کو وہ بریفنگ دے رہے گا کہ یہ بات چیت ہوئی ہے دو ایجنسیوں کے سربراہوں کی ملاقات کے دوران۔ لیکن چونکہ اقتدار پہ قبضہ جمائے رکھنے کی جو خواہش ہے یہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اسی وجہ سے یہ اس چیز سے وڈرا نہیں کر پا رہے، یا اس میں کوئی وہ توہین سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہمیں اس سے بیک سٹیپ ہو گئے تو اس میں ہماری کوئی توہین ہے۔ حالانکہ یقین کریں آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں اور جو آئین اور قانون کے مطابق آپ کا طریقہ کار وضع کیا گیا اس کے مطابق کام کریں گے تو آپ دیکھ لینا ودن 1 منتھ آپ کی پاپولیرٹی کدھر جاتی ہے اور عوام کی محبت کدھر جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا غصہ بھرا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس وجہ سے عوام آپ سے دور ہو رہی ہے یا دور ہو چکی ہے، وہ آپ بضد ہیں وہی کام کر کے آپ عوام کے ساتھ روابط بڑھانے کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں آخر پہ ایک صرف مثال دوں گا حسن نثار صاحب سے نا، یہ غالباً کینیڈا میں یا امریکہ میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں بھی ایک صاحب اٹھے حسن نثار صاحب کی تقریر کے بعد کہ دیکھیں جی جمہوریت، یہ جمہوری عمل بار بار الیکشن ہوتے جائیں تو یہ ایک وقت آئے گا وہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے، تو انہوں نے بڑی آگے سے اچھی مثال دی، انہوں نے کہا سور کا گوشت لے لو، قیمے والی مشین میں ڈالو اور اس کو 1000 دفعہ پروسیس کرتا جائے تو وہ سور کا قیمہ ہی نکلے گا۔ بھائی یہ غلط فعل کو آپ 1 لاکھ مرتبہ دہرا لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔